بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔ اپنے امام پاک کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات بلند آواز سے بڑی ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام، بزرگوں بھائیوں کی بچھائی سے فیضا کائنات کا مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرا اللہ جس سا فیضا بچھانے میں جس مومن اور مومنہ نے دام میں در میں سکھ نے حصہ لیا، مالک تمام مومنین و مومنات کو اس کار خیر کا بہترین اجر عطا فرما۔ جتنے موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا صف اعضاء میں حاضر ہیں، مجھ سمیت مالک ہم تمام مومنین و مومنات کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ذکر پاک کی عزت کا واسطہ مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کے سچے اور سچے شیعوں میں ہمارا شمار فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین و مومنات دعا کے لحاظ پھیلے بیٹھے ہیں، تجھے ذکر پاک کی عزت کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آل محمد کی عزت کا واسطہ اس نازک دور میں تمام مومنین و مومنات کی عزت، جان، مال، ایمان، اولاد کی حفاظت فرما۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے مالک عزت پردے محفوظ فرما۔ صف اعضاء کی عزت کا واسطہ میرا مالک اہل بیت اطہار کے اجڑے ہوئے چمن کو جلد آباد فرما۔ حجت دوراں ولی العصر شہنشاہ معظم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے وارث حقیقی کی زیارت سے مشرف فرما۔ مولا کے منتظرین، زائرین اور ناصرین میں ہمارا شمار فرما۔ تمام مومنین و مومنات دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سارے شیعہ سنی صاحبان مل کے بات کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑا آگے آ جائیں گے، مہربانی کیجئے۔ بھیا آپ آگے آ جائیں، کوشش کریں، یہ فرنٹ والے بھئی آپ آگے ہیں، آگے آ جائیں، مہربانی، بالکل قریب آ جائیں، میرے قریب آ جائیں، کوشش کریں، آگے آ جائیں، آ جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میرا مالک آپ کا بات، پاک سید آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ ابھی بات کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ۔ کوئی زبان محروم نہ رہ جائے،
اسم اعظم سے مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بات کرو، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بولو، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ آپ میں سے جو بندہ اپنے سانسوں پہ حسنین بادشاہ کے پاک بابا کی حکمرانی دل سے تسلیم کرتا ہے، ہاتھ بلند کر کے بولیے، حیدری، یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا دل دکھانے والوں پہ لعنت، لا تعداد درود و سلام بر عظمت محمد و اہل بیت محمد، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے جی سادات و مومنین، کائنات کے بادشاہوں کا ذکر پاک صبح سے جاری ساری، میں حقیر گنہگار اپنے حصے کی نوکری کائنات کے مالکوں کی مقدس بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت۔ میرا مالک ہماری نوکریاں ڈیوٹیاں پر سے برآباد سے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً ہر بندہ بڑے خلوص کے ساتھ، عشق و مودت کے ساتھ صف اعضاء میں حاضر ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی ایک مومن کی توجہ میری طرف نہیں، یقیناً ہر بندہ متوجہ ہے، ہر بندہ عبادت کی غرض سے صف اعضاء میں حاضر ہے۔ پہلی دفعہ اس علاقے میں، اس مقدس دھرتی پہ ذکر پاک کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بے شک پہلی دفعہ اس مقدس سرزمین پہ حاضر ہوا ہوں، لیکن میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں۔ میرا مالک سلامت ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ علی والے جہاں بھی ہوں، عرش سے لے کے فرش تک، علی والوں کا مزاج ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ زندہ و سلامت، زندہ و سلامت، زندہ و سلامت رہے۔ میرا مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، میرا مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ذکر پاک میں جو بندے تشریف لے آئے ہیں، میں قطعاً یہ سوچ نہیں سکتا کہ اب تھکے ہیں جب کہ توجہ نہیں۔ یقیناً آپ بڑے پرخلوص ذوق اور شوق کے ساتھ، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اس سے بڑی بھیا عبادت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے عرش سے لے کے زمین فرش تک، ہر عبادت سے بڑی عبادت ذکر محمد و اہل بیت محمد۔ میرا مالک آپ کا بادشاہ رکھے۔ آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ کہہ جاؤں، قبر وہ مقام ہے جہاں ایک علی آتے ہیں، قبر میں ایک علی آتے ہیں۔ یہ مجلس وہ جگہ ہے جہاں ایک نہیں 14 علی آتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا آپ کس ماتو کی کیا کہنے، سارے بولو، یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میرا دل کر رہا ہے جملہ میں پھر کہوں، ذاکرین سے بندے کہتے ہیں شیر پھر پڑے، میرا دل کر رہا ہے یہ جملہ میں پھر پڑھوں۔ جہاں ایک علی آئے اسے قبر کہتے ہیں، جہاں 14 علی آئے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عقیدے والا خطیب و کائنات کے بادشاہوں کا بندہ جب، لو جی میں نے بات شروع کر دی، جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کا وہ پہلا دن ہوتا ہے۔ 10 سال زندگی گزارے، 50 سال زندگی گزارے یا 100 سال زندگی گزارے، جو یوم ولادت سے لے کے یوم وفات تک کا جو درمیانی عرصہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ آخری بندے تک توجہ رہے، اسے زندگی کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی، اللہ نے بھائی جان ہمیں موت بھی دی، موت بھی اللہ نے خلق کی، زندگی بھی اللہ نے خلق کی۔ زندگی اور موت کو خلق کر کے پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زندگی بھی خلق کی کسی مقصد کے لیے، موت بھی خلق کی کسی مقصد کے لیے، یعنی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے، موت کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بھائی جان آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری زندگی گزارنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، کوئی مقصد تو ہے نا۔ اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، میرے شیعہ سنی صاحبہ توجہ فرمانا، قطعاً مجھے شیعہ سے خطیب سمجھ کے نہ سننا، ہر بندہ بھرپور توجہ سے میرے جملے سماعت فرمائے۔ جتنی زندگی اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، آخر ہم نے ایک دن اللہ کے
کے پاس حاضر ہونا ہے اور اپنے اس گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے. یعنی مقصد ہے کہ اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، جو مقصد ہے وہ میں پیش کرنے لگا ہوں. زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ میں پیش کرنے لگا ہوں. اللہ نے سورہ مبارکہ ملک میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی، اور میں پورا مطمئن کھڑا ہوں اس بڑے خوبصورت مجمع نے اگر اس آیہ کریمہ کے ترجمے کو توجہ سے سماعت فرما لیا، میں محسوس کروں گا کہ میرے حصے کا ذکر پاک یہیں پہ ہو جائے گا اگر آپ نے توجہ سے ترجمہ سماعت فرما لیا. اللہ سورہ ملک میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، جس نے زندگی کو بھی خلق کیا. ترجمہ یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے. میں لفظ بدلنے لگا ہوں، آپ کے توجہات پوری طرف آپ کے توجہات چاہتا ہوں، پھر میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ید اللہ ہی ہاتھوں میں نظام کائنات ہے. اللہ اکبر. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری یا علی علیہ السلام. ادرکنی فی سبیل اللہ. جو پہنچ گئے ہیں ان کو سلام ہے میرا، جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے. جو نہیں پہنچ سکے میں بات ابھی آسانی سے کھول دینا چاہتا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ید اللہ ہی ہاتھوں میں نظام کائنات ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، جس نے زندگی کو بھی خلق کیا. زندگی اور موت کو خلق کرنے کے بعد پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زندگی تمہیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں اللہ تمہارا امتحان لوں، میں اللہ تمہیں پرکھوں، میں تمہارا امتحان لوں. میں نے کائنات کے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کیا، اے کائنات کا بادشاہ، ہم تیری کمزور مخلوق ہیں، ہم جیسے گناہگاروں اور کمزوروں کا تو کیسا امتحان لے رہا ہے. آواز توحید ہے. جعفر لکھنوی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. امتحان یہ ہے کہ زندگی جو میں نے عطا کی ہے، اسے زندگی اس لیے عطا کی ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں دیکھوں کہ میری عطا کی ہوئی زندگی میں تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی علیہ السلام. ادرکنی فی سبیل اللہ. میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں نے زندگی اس لیے عطا کی تاکہ میں اللہ دیکھوں کہ تم میں سے کون ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو حسین عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو خوبصورت عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو حسین و جمیل عمل کرتا ہے. قرآن کی بسم اللہ کی بے اسد بھائی جان، قرآن کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کے لفظ لفظ کا جعفر لکھنوی ذمہ دار ہے. اللہ نے کسی مقام پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں اللہ دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے. توجہ توجہ. اللہ نے حسن عمل مانگا ہے، کثرت عمل نہیں. پیچھے رہ گئے ہو، پیچھے رہ گئے ہو، پیچھے رہ گئے ہو. میرے ساتھ سفر کرتے ہیں نا تاکہ بہترین انداز میں سبق سنا سکوں. شکریہ شکریہ بھائی. اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن عمل. توجہ رہے بھی. بیدار ذہنوں کا خطیب ہوں، معذرت کے ساتھ سوئے ہوئے مجمع میں پڑھنے کی عادت ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں، جانچ ہی نہیں منو کہ ستے مجمع جو پڑھی دا کی میں. ہاں میرے ساتھ بولتے ہیں نا تاکہ میں بہترین انداز سے اپنے بزرگوں کو سبق سنا سکوں. ایکم احسن، توجہ رہے بھی. ایکم احسن عمل. ابھی دیکھنا انشاءاللہ اسد بھجن، ابھی ماحول دیکھنا کیسا بننے والا ہے. جنت ہے ہی جنت، بہترین جنت بننے والی ہے. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن میں کثرت عمل کا ذکر نہیں کیا، حسن عمل کا ذکر کیا ہے. کثرت عمل اور ہوتا ہے، حسن عمل اور ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تم میں سے کون ہے جو زیادہ روزے رکھتا ہے، تم میں سے کون ہے جو زیادہ حج کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو زیادہ سجدے کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو زیادہ عبادتیں کرتا ہے. باوضو منبر پاک پہ کھڑا ہوں، قرآن کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس
انداز کی زندگی پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر زیادہ عبادتوں کی وجہ سے، اگر زیادہ سجدوں کی وجہ سے، اگر زیادہ نمازوں کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا تو سب سے پہلے ابلیس جاتا۔ ہائے ہائے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، زندہ باد، مالک آپ کو ہمیشہ باد و شاد رہے۔ اگر زیادہ عبادتوں کی وجہ سے، اگر زیادہ نمازوں کی وجہ سے، اگر زیادہ سجدوں کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا تو سب سے پہلے بولو ابلیس جاتا۔ سب سے پہلے سارے بولو ابلیس جاتا۔ ابلیس جنت میں جائے گا؟ جڑے چپ بیٹھے توڑا کی حال؟ اچھا تسی بولو دے باویں نہ بولو، ابلیس جنت وچ بولو ابلیس جنت میں۔ اچھا اس کا قصور کیا تھا ابلیس کا؟ بزرگوں چچا جی، ابلیس کا قصور کیا تھا؟ کیا یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ اللہ کو مانتا تھا، اسے لا شریک مانتا تھا۔ میرے ساتھ بولتے رہو، اسے معبود، ادھی مجلس تسی پڑھنی ہے، اسے معبود، اسے لا شریک، اسے لائق سجدہ، معبود، لا شریک، مسجود مانتا تھا۔ اچھا وہ ابلیس اللہ کو لا شریک بھی مان رہا تھا، معبود بھی مان رہا تھا، مسجود بھی مان رہا تھا، لائق عبادت مان رہا تھا، لائق سجدہ مان رہا تھا، آخری بندہ تک سار اٹھانا، لائق عبادت مان رہا تھا، لائق سجدہ مان رہا تھا، لا شریک مان رہا تھا، پھر کافر۔ ہائے ہائے، اچھا پھر کافر، وجہ کیا ہے؟ اس کا قصور کیا تھا؟ اللہ کو تو مانتا تھا، پھر یہ کافر کیوں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کوئی بندہ اللہ کو مانے، اللہ کو مانے۔ میں نے کہا پروردگار تجھے تو مان رہا تھا، تجھے تو لا شریک مانتا تھا، تجھے تو معبود مان رہا تھا، تجھے تو مسجود مان رہا تھا، تجھے تو لائق سجدہ تسلیم کر رہا تھا، مالک پھر یہ کافر کیوں ہوا؟ آوازیں توحید جعفر لکھنوی تو نہیں جانتا، اس کتے کمینے کا قصور ہی یہ ہے کہ یہ بس مجھے مانتا تھا۔ ہائے ہائے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں جن لوگوں کی توجہ ہے۔ اس کا قصور یہ تھا کہ یہ بس اللہ کو مانتا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو صرف اللہ کو مانے وہی ابلیس ہوتا ہے۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، پریشان ہے نا، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا صرف اللہ کو ماننا، صرف اللہ کو، بس اللہ کو ماننا، یہ عقیدہ توحید نہیں، عقیدہ ابلیسیت ہے۔ اپنے عقیدہ درست کر لینا، صرف اللہ کو ماننا بھائی جان، بس اللہ کو ماننا، یہ عقیدہ توحید نہیں، عقیدہ ابلیسیت ہے۔ یہ ابلیس کا عقیدہ تھا کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، میں صرف تجھے مانتا ہوں۔ مالک تجھے حسن عمل کیا ہے؟ جب اللہ نے آدم کو سامنے رکھا تھا، سب سے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جمع کا صیغہ ہے، فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اس اللہ نے ابلیس سے کہا تھا مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ، اس سے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا؟ اچھا یا تو مجھے ہاتھوں والا اللہ بتاؤ۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں اپنی شان کے مطابق ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھایا جائے یا پھر کوئی اللہ کے ہاتھ دکھائے جائیں کہ وہ ہاتھ کون سے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ تیرے نہیں، میرے ہاتھ۔ اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو خلق کیا تھا۔ اللہ میں اسے تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، اپنے ہاتھوں سے خلق کیا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے اس کے کائنات کا مالک، کائنات تو نے خلق کی، کائنات تو نے خلق کی، زمین سے لے کے آسمان تک، عرش سے لے کے فرش تک، مالک چاند سورج ستارے درند چرند پرند، مالک سب کچھ تو نے خلق کیا۔ کہیں تو نے ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا، کہیں تو نے ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا۔ جب تو نے آدم کا ذکر کیا اب تو نے کہا کہ میں ہاتھوں سے خلق کرتا ہوں، جبکہ زمین بھی تو نے بنائی، آسمان بھی تو نے بنایا، چاند سورج ستارے مالک سب تو نے بنایا۔ جب تو سے پوچھا کہ تو کیسے بناتا ہے، کہیں تو نے کہا میں مشیت سے خلق کرتا ہوں، کہیں تو نے کہا میں کون کہہ کے خلق کرتا ہوں، کہیں تو نے کہا میں ارادے سے خلق کرتا ہوں، کہیں تو نے کہا میں امر سے خلق کرتا ہوں۔ مالک جب خلقت آدم کی باری آئی اب نہ ارادہ نہ مشیت نہ کن نہ امر، مالک اب ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ آواز توحید تو نہیں جانتا، سن اور دنیا والوں کو بتا دے یہ ہے میرا پہلا خلیفہ، یہ ہے میرا پہلا خلیفہ، یہ ہے میرا پہلا خلیفہ۔ اور ہاتھوں کا میں اشارہ
کرا کر کے گزر جانے لگا. اس لیے ہاتھوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ خلیفہ جب بھی بنتا ہے ہاتھوں سے بنتا ہے. ہائے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں, اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. سارے مل کے بولیے حیدری. خلیفہ جب بھی بنتا ہاتھوں سے بنتا. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت. میں مطمئن ہوگی, آپ کی توجہ ہوگی. مالک اس کا قصور کیا تھا؟ تجھے تو مان رہا تھا, پھر یہ کافر کیوں ہوا؟ آواز توحید ہے, کافر اس لیے ہوا یہ مجھے تو مانتا تھا. حسن عمل کیا ہے؟ یہ مجھے تو مانتا تھا, جس کو میں منوا رہا تھا اسے نہیں مان رہا تھا. اللہ اکبر. میرے شیعہ سنی دوستو توجہ فرمانا, ذرا توجہ فرمانا, خصوصی طور میرے اہل سنت برادران زیادہ توجہ فرمانا. حسن عمل کیا ہے؟ پروردگار تجھے تو مان رہا تھا, پھر کافر لعنتی رجیم کیوں ہوا؟ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ مالک تجھے مانتا ہوں, اسے نہیں مانتا. تجھے سجدہ کرتا ہوں, اسے نہیں کرتا. تجھے معبود مانتا ہوں, اسے نہیں مانتا. مالک تو جو کہے تجھے مانتا ہوں, اسے نہیں مانتا. آواز توحید وجہ کیا ہے؟ اس کو کیوں انکار کر رہا ہے؟ اس کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس کو ماننے سے انکار کیوں کر رہا؟ آواز توحید یہ ابلیس نے کہا پروردگار وجہ یہ ہے, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. پروردگار مجھے تو نے آگ سے بنایا, اسے تو نے مٹی سے بنایا. مالک میں آگ ہوں, یہ مٹی ہے. میں آگ ہوں, یہ مٹی ہے. میں آگ ہوں, یہ مٹی ہے. میں بھولا نہیں جملہ کہنا چاہتا ہوں ہر بندے کی توجہ حاصل کر کے. میں آگ ہوں, یہ مٹی ہے. مالک میں آگ ہوں, میں افضل ہوں. آگ افضل ہے, مٹی مفضول ہے. میں آگ ہو کے مٹی کو سجدہ کروں. حالانکہ یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی. افضل آگ نہیں ہوتی, افضل مٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, افضل بھائیو آگ نہیں ہوتی, افضل مٹی ہوتی. اس نے انکار آدم کا نہیں کیا, انکار اس نے مٹی کا کیا. مالک اسے سجدہ نہیں کرتا. وجہ یہ مٹی سے بنا ہے, آدم مٹی سے بنا ہے, اس لیے سجدہ نہیں کرتا. توجہ چاہ رہا ہوں, بزرگوں کا سبق سنا رہا ہوں. آدم کو سجدہ کیوں نہیں کروں گا؟ مالک یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. آگ ہو کے مٹی کو سجدہ کیوں کروں جبکہ یہ تو مٹی سے بنا ہے؟ حالانکہ آدم صرف مٹی سے نہیں بنے تھے, آدم 4 چیزوں سے بنے تھے. آگ, پانی, ہوا, مٹی. آگ, پانی, ہوا, مٹی, 4 چیزوں سے بنے تھے. اتنا کمینہ ہے, یہ 3 کا اقرار کر رہا تھا, 1 کا انکار کر رہا تھا. پتہ نہیں کون بندہ کتنا بیدار ہے, پتہ نہیں کون اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. پچھلے چہروں والوں کو میرا سلام ہے. اچھا اس کا مطلب ہے یہ 4 میں سے 3 کو مان رہا تھا, 1 کا انکار کر رہا تھا. اس نے آگ کا ذکر نہیں کیا, پانی کا ذکر نہیں کیا, ہوا کا ذکر نہیں کیا. اس نے کہا مالک میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ مالک یہ مٹی سے بنا ہے, یہ مٹی سے بنا, اس لیے سجدہ نہیں کروں گا. آواز توحید فخرج منہا انک رجیم. مالک تو نکل جا میرے دربار سے, تو رجیم ہے. مالک اسے دربار سے کیوں نکالا؟ آواز توحید اس لیے نکالا, اس نے مٹی کا انکار کر دیا, اس نے تراب کا انکار کر دیا, اس نے 3 کا انکار کر دیا, اس نے تراب کا انکار کر دیا. اب گھر جا کے سوچنا, جو صرف اس تراب کا منکر ہو اللہ کی نظر میں وہ لعنتی ہے, اور جو ابو تراب کا منکر ہو. ہائے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں, ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. اس نے اللہ یا رسول اللہ علی ولی اللہ, سارے بولو حیدری یا علی علیہ السلام. آپ سلامت رہیں, میرا مالک آپ کو ہمیشہ آباد و شاد. میں نے سمجھا تھا اب تھکے بیٹھے. آپ سلامت, آپ کی سماعت, آپ کی معرفت میں میرا مالک مزید اضافہ فرمائے. مالک اس سے سجدہ نہیں کرتا کیونکہ میں آگ ہوں, یہ مٹی ہے, اس سے سجدہ. ابلیس اللہ کو تو مار رہا تھا. منزل میری آگے, میں یہ بس جملے کہہ کے گزرنے لگا ہوں. مالک اس کو تو نے دربار سے بھی نکال دیا, لعنت کا تو گلے میں ڈالا. مالک تجھے تو مان رہا تھا نا, مالک تجھے تو مان رہا تھا. کیا ہوا؟ آدم کا انکار کیا, تجھے تو مان رہا تھا. آواز توحید جعفر لکھنوی تو نہیں جانتا, یہ میرا پہلا خلیفہ ہے, یہ میرا پہلا خلیفہ ہے, یہ میرا پہلا خلیفہ ہے. اس نے میرے پہلے خلیفے کا انکار کیا ہے نا, اپنی عبادتوں کے گھمنڈ پہ. آدم خلیل اللہ کا, آدم صفی اللہ کا یہ انکار کر رہا ہے, یہ آدم کا یعنی پہلے خلیفے کا انکار کر رہا ہے اپنی عبادتوں کے گھمنڈ پہ. مالک تیری عبادت کرتا ہوں, تجھے سجدہ کرتا ہوں, تیری باتیں کرتا ہوں. اس پہ لعنت اس لیے کی ہے, دربار سے اس لیے نکالا ہے
جائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو آدم کا منکر ہو, جو پہلے خلیفے کا منکر ہو, اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اور جو علی ولی اللہ کا منکر ہو کل کو کہیں باتوں کے ٹوکرے اٹھا کے سارے ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ, کہیں میری بارگاہ میں آ کے یہ نہ کہیں مالک تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا, اسے بھی معاف کر دے. جب میں آدم صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت کروں گا؟ مالک تو نے دربار سے نکال دیا. فرمایا حسن عمل یہ ہے, حسن عمل یہ ہے کہ مجھے بھی مانا جائے اور جس جس کو میں منواؤں اسے بھی مانا جائے. حسن عمل یہ ہے مجھے بھی مانا جائے اور جس جس کو میں منوا رہا ہوں اسے بھی مانا جائے. اچھا, اللہ نے جن کو منوایا ہے بند کمروں میں نہیں منوایا, کھلے میدانوں میں منوایا. میدان چاہے غدیر کا ہو, ہائے ہائے, میدان چاہے مباہلہ کا ہو, جنہیں منوایا ہے حجروں میں نہیں, بند کمروں میں نہیں منوایا, کھلے میدانوں میں منوایا. کبھی غدیر کے میدان میں منوایا, کبھی مباہلہ کے میدان میں منوایا. اچھا, حسن عمل کیا ہے؟ اسے بھی مانا جائے جس جس کو وہ منوائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, حسن عمل ذہن میں رہے. کیا دیکھا؟ ایک صحابی رسول مسجد میں, اسد بھائی جان نماز پڑھ رہے تھے, ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے ہوئے ذاکر صاحب, علی رضا بھائی, مالک آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے, توفیقات خیر میں میرا مالک مزید اضافہ فرمائے. ختمی مرتبہ دیکھنا میری طرف, بہت خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. رحمت للعالمین مسجد میں داخل ہوئے, ابی بن کعب کو نماز پڑھتے دیکھا. سرکار نے دیکھ لیا کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھ لیا, توجہ رہے, جملہ میرا سر سے نہ گزرے. سرکار نے دیکھ لیا کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں, توجہ, دیکھ لیا. دیکھ لینے کے باوجود پھر آواز دی, ابی بن کعب, میرے ساتھ رہنا, میرے ساتھ رہنا. سرکار نے, میں نے کیا عرض کیا, دیکھ لیا. ہمیں کیا حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو, تمہیں کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو, انتظار کرے جب وہ اپنی نماز مکمل کرے پھر اس سے بات کرے. جب تمہاری وہ باپ اپنی نماز مکمل کر لے پھر اس سے بات کرے. یعنی جب تک وہ بندہ نماز پڑھتا رہے تم اسے بلا نہیں سکتے, وہ نماز مکمل کرے گا پھر ہم اس سے اپنی بات کریں گے. یہ جس نے ہمیں یہ درس دیا ہے, جس نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے, یعنی رحمت للعالمین جو ہیں, جو بانی شریعت ہیں, جنہوں نے یہ ہمیں درس دیا ہے, جس نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ نمازی کو دوران نماز نہیں بلانا چاہیے, دارین قربان کر دوں, وہ رحمت للعالمین خود مسجد میں تشریف لائے. سامنے ابی بن کعب کو نماز پڑھتے دیکھا, سرکار نے دیکھ لینے کے باوجود پھر آواز دی, ابی بن کعب. اس نے سن لیا کہ رسول بلا رہے ہیں, سن لیا, چچا جی سن لیا کہ ابی بن کعب بلا رہے. اس نے نماز تیز کر دی. سار اٹھانا, آخری بندے تک توجہ چاہوں گا, آخری بندے تک توجہ چاہوں گا. اس نے نماز تیز کر دی. سرکار نے دوسری آواز دی, ابی بن کعب. اس نے نماز اور تیز کی. سرکار نے تیسری آواز دی, ابی بن کعب. اس نے جلدی جلدی سے نماز مکمل کی. مکمل پتہ نہیں کون سی وہ نماز تھی, جلدی جلدی سے نماز مکمل کی. مکمل کر کے مصلی اٹھایا, جائے ادب پہ رکھا, تیز قدم چلتے چلتے, میں اشارہ کر کے گزر جانے لگا ہوں, مصلی اٹھا کے جائے ادب پہ رکھا, تیز قدم چلتے چلتے رحمت للعالمین کے قدموں میں حاضر ہوا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کہنے لگا, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ حکم کیجئے. اب جملہ سننا, جو بندے ابھی تک میرے ساتھ بول رہے ہیں ان کو سلام ہے, ان کے لیے دعا ہے. جو بندہ نہیں بول سکا اب توجہ فرمانا. جب یہ بندہ سرکار کے قدموں میں حاضر ہوا, اب سرکار نے دیکھ کے کہا, اے ابی بن کعب, میں نے تجھے بلایا تھا. نہیں 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 نہیں, بندے میرے ساتھ سفر نہیں کر رہے. سرکار نے فرمایا, اے ابی بن کعب, میں نے تجھے بلایا تھا. سرکار, یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا, نہیں, جس وقت بلایا تھا. ہائے ہائے, فرمایا جس وقت بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا. اب جملہ سننا, ابی بن کعب دیکھ کے کہنے لگا, یا رسول اللہ کنت اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا. اب توجہ فرمانا, میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار میں, اچھا یہ نماز جو تو پڑھ رہا تھا تجھے کس نے بتائی؟ جاگنا جاگنا جاگنا, خدا کے لیے جاگنا, خدا کے لیے بیدار ہونا. ابی بن کعب یہ بتا, یہ نماز جو تو پڑھ رہا تھا کس نے بتائی؟
یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بلایا کس نے تھا؟ ہائے ہائے، یہ نماز جو تو پڑھ رہا تھا کس نے بتائی؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بلایا کس نے تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے، میں اچھا جو چیز بتائی ہے اس چیز پہ ایمان لے آئے ہو جس نے بتائی ہے، اس پہ ایمان نہیں۔ ابو بن کعب پریشان، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، ابو بن کعب پریشان ہوا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کائنات کی رحمت فرمایا اے ابو بن کعب کیا تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے جواب دو، جب بھی، سارے بولو، ہاتھ اونچا کر کے بولیے حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ، مالک آپ کو ہمیشہ بادشاہ۔ اے ابی بن کعب کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے جواب دو؟ اچھا اس کا مطلب ہے اگر تم نماز میں قیام میں کھڑے ہو رسول بلا دیں، قیام چھوڑ دو، پہلے رسول کی بات سنو۔ ہائے میں دارین قربان کر دوں، عاشقان مصطفیٰ سار اٹھانا۔ اگر تم رکوع میں ہو رسول بلائے، رکوع چھوڑو، پہلے رسول کی بات سنو۔ اگر تم سجدے میں ہو رسول بلائے، سجدہ چھوڑ دو، پہلے رسول کی بات سنو۔ میں اجن سیالکوٹ مسجد پڑھ رہا تھا، مجھ سے پہلے ایک ذاکر صاحب قصیدہ پڑھ رہے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا، وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، اس قصیدے میں شعر تھا کہ مجھے وہ یاد نہیں، شاید آپ کو یاد ہو، جس کے لفظ کچھ اس طرح سے تھے بسم اللہ بسم اللہ مالک سلامت ہے۔ اس قصیدے کے لفظ کچھ اس طرح سے تھے، وہ آخر میں میرے لیے لکھے ذرا، اس قصیدے کے شعر میں لفظ اس طرح سے تھے کہ وڈی نماز ہے کہ وڈا حسین ہے، کوئی قصیدہ اس طرح جی، وڈی نماز ہے کہ وڈا حسین۔ وہ ذاکر صاحب یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، میں پیچھے کھڑا تھا، بیٹھا تھا پیچھے، اس کے بعد انہوں کے بعد میں نے پڑھنا تھا۔ جب وہ پڑھ کے اترے تو ناظم ممبر صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے حد ہو گئی ہے تہاڈی بھی، کسے بندے انہوں گربان تو کیوں نہیں پھڑیا؟ ہاں عقیدہ دیکھنا ذرا اس بندے کا، ناظم ممبر دیکھنے لگا حد ہوگی، یہ ذاکر پڑھ رہا تھا وڈی نماز ہے کہ وڈا حسین ہے، مجھے وہ شعر نہیں یاد، قصیدہ نہیں یاد، آپ کو یاد ہوگا، وڈا حسین ہے کہ وڈی نماز، اس طرح کر کے وہ شعر تھا۔ حد ہوگی کسی نے اس کا گربان کیوں نہیں پکڑا؟ یہ حسین اور نماز کا موازنہ کر رہا تھا کہ وڈی نماز ہے یا وڈا حسین ہے، نماز ہی وڈی ہے کہ انہوں نے کہا نماز ہی وڈی ہے، اور اس نے دلیل کیا دی؟ دلیل اس نے یہ، انہوں نے کہا جی اچھا منو بھی نال پمپ کر گئے، انہوں نے کہا بندے کھلوتے نا مولوی صاحب ذمہ دار پڑھے لکھے بندے، اے تو انہوں دس اینج دے بندے بلایا کرو، اور نال منو بھی لا گئے اینج دے بندے بلایا کرو نا، ذاکر تسی بلا لیندے ہو وڈی نماز ہے کہ وڈا حسین ہے، اے مولوی صاحب اصل گل تو اے دسن گے نماز وڈی کہ حسین وڈا ہے، وڈی نماز ہی ہے۔ اور دلیل انہوں نے پتہ کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ چھوٹی شے بڑی شے کے اوپر سے قربان ہو جاتی ہے، جس طرح انہوں نے مثال، انہوں نے کہا جیسے دمبا چھوٹا تھا اسماعیل بڑے تھے، مثال سمجھنا ذرا، انہوں نے کہا جی کیونکہ دمبا چھوٹا تھا اسماعیل بڑے تھے، دمبا قربان ہو گیا اسماعیل کو بچانے کے لیے، اسی طرح انہوں نے کہا کیونکہ اسماعیل بڑے تھے اسماعیل کو بچانے کے لیے دمبا ذبح ہو گیا۔ انہوں نے دلیل دے کے یہ بات سمجھائی کہ حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا حسین چھوٹے ہیں نماز بڑی ہے، حسین نے اپنی قربانی دی نماز بچانے کے لیے۔ اتنا جملہ کہہ کے وہ مجھے کہتے ہیں اچھا مولوی صاحب تسی آؤ ذرا گل سمجھاؤ۔ اچھا دسو وہ بندہ بھی شیعہ ہی سی تے جدو پھر میں بھی اپنا حصہ پانا سی، انہوں نے کہا جی وڈی نماز ہے تے حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چھوٹے نے۔ میں نے یہی بات کی جب رسول خدا نے اسے آواز دی تھی ابی بن کعب کو، ابی بن کعب نہیں آ سکا، سرکار نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی پتہ نہیں کون کس بندے کا ہاتھ بلند ہوگا کس کا نیچے رہ جائے گا، سرکار نے جب فرمایا تھا اے ابی بن کعب کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے جواب دو، چاہے تم رکوع میں ہو رکوع چھوڑو پہلے رسول کی بات سنو، اگر تم سجدے میں ہو سجدہ چھوڑو پہلے رسول کی بات سنو، اگر تم قیام میں ہو قیام چھوڑو پہلے رسول کی بات سنو۔ اس کا مطلب ہے کہ جس رسول کے بلانے پر
نماز کو چھوڑ دینا چاہیے، جس رسول کے بلانے پر سجدے کو ترک کر دینا چاہیے، رکوع کو ترک کر دینا چاہیے، قیام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ثابت ہو گیا نا کہ نماز مفضول ہے، رسول افضل ہے۔ نماز مفضول ہے، اٹھے ہاں سلامت رہیں، نماز مفضول ہے، رسول افضل ہے، نماز مفضول ہے۔ اس میں جس بندے دا ہاتھ تھلے رہ گیا، یقین کرو میں گجرات تک دکھی جاواں گا۔ نماز مفضول ہے، رسول افضل ہے۔ نماز شیعہ سنیوں سار اٹھانا، نماز مفضول ہے، رسول افضل ہے۔ اب گھر جا کے سوچنا کہ وہ رسول جو نماز سے بھی افضل ہے، ایک دن وہی رسول سجدے میں تھے، پوشت پر حسین۔ ہائے ہائے، ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد۔ اچھا جو بے شک یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ، جو ایک مومن کی نماز روک دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی نماز روک دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسینی زندہ باد، حسین بادشاہ کے ماننے والے زندہ۔ اچھا حسین بادشاہ محمد مصطفیٰ کی نماز میں اپنا وجود لے کے آئے۔ اسد بھائی جان آپ کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ چچا جی حسین بادشاہ مصطفیٰ کی نماز میں اپنا وجود لے کے آئے۔ میں طالب علم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی پھٹی پرانی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو رسول نے نماز کے بعد صحابہ سے کہا ہو اے میرے صحابہ تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے، تم دوران نماز سجدے سے سر اٹھا کے حسین حسین بھی کرتے رہے، پھر سجدہ بھی کرتے رہے، پھر سر اٹھاتے حسین کو دیکھتے، پھر سر سجدے میں رکھتے، پھر سر اٹھاتے حسین کی زیارت کرتے، پھر سر سجدے میں رکھتے، تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ اب گھر جا کے سوچنا اگر حسین اپنا وجود لے کے نماز میں آ جائیں محمد کی نماز باطل نہیں ہوتی، حسین کے بابا علی کے نام سے ہماری نماز کیسے باطل ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ توجہ رہے، توجہ رہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ سارے بولو حیدری یا علی علیہ السلام۔ دیکھیے علی ولی اللہ پڑھے نہ پڑھے مرضی آپ کی، لیکن باطل نہ کہنا۔ توجہ رہے، توجہ رہے، خدا را یہ اپنا بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، اپنے مولا کا ادنا سا مداحان سمجھو، اپنا مہمان جو مرضی سمجھیے، یہ ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہو، یہ نہ ہو یہی تمہاری نمازیں تمہارے گلے پڑ جائیں۔ نہیں دل کرتا نہ پڑھیں، مرضی ہے، کوئی زبردستی نہیں، نہیں دل کرتا نہ پڑھیں، لیکن خدا را یہ نہ کہنا کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے باطل ہو جاتی، کبھی بھول کے یہ نہ کہنا۔ سرکار خمینی علیہ الرحمہ اپنی کتاب پرواز در ملکوت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، 70 نبیوں کی بات کی ہے میں نے، 70 مولوی کی نہیں، 70 نبی کے برابر کوئی اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے اس کے اعمال چیک کرو۔ آخری بندے تک سار اٹھانا، اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے اس کے اعمال چیک کرو، اگر اس کے اعمال میں علی کی ولایت ہے تو رکھ لو، نہیں تو منہ پہ مارو، نہیں ضرورت ایسی نمازوں کی۔ ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری۔ آپ جی ہیں، سارے بولو ہاتھ اونچے، حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ زندہ و سلامت رہے آپ، ہمیشہ آباد و شاد۔ تھک تو نہیں گئے؟ حسن عمل کیا ہے؟ سرکار کے پاس بندہ بیٹھا تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے حسن عمل کیا ہے؟ کہا میں تم میں سے اگر کوئی بندہ عمر نوح پالے، حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر پائے، پھر وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی حج کرتا رہے، ایک حج نہیں 1000 حج، ہوائی جہاز پہ نہیں، پیدل 1000 حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ بندہ پاس بیٹھ کے سوچنے لگا یا رسول اللہ اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا عابد، سرکار میں یہ عبادت بھی کم ہے۔ وَقُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَظْلُومًا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، بندہ تھر تھر کانپنے لگا۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا عبادت گزار، کائنات کی خوشیاں سمٹ کر چہرہ رسالت پہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ میں یا علی اگر کوئی بندہ توحید و رسالت کو ماننے کے باوجود اگر کوئی وہ بندہ تیری ولا کا
کا اقرار نہیں کرتا وہ جنت تو ایک مقام پر رہی، لم یشم الرحت الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی جن ولی اللہ نعرہ حیدری، میں علی مولا، میں یا علی علیہ السلام۔ میں سندھ پڑھ رہا تھا نواب شاہ میں، یہ جملہ کہا کہ علی کی ولایت کے منکر کو جنت کی خوشبو تک نہیں ہے۔ ملنگوں کا مجمع، توجہ رہے توجہ رہے توجہ رہے، کافی سارے، وہ سندھی نواب شاہ پڑھ رہا، ڈھیر سارے ملنگ۔ ایک ملنگوں نے کہا جی، ایک ملنگ کھڑا تھا، بندہ پاس سے گزرا، اس نے دیکھ کے کہا کون ہو؟ اس نے کہا علی کا ملنگ ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ جنت میں۔ آخری بندے تک، آخری بندے تک، آخری بندے تک سر اٹھانا۔ کون ہو؟ جی علی کا ملنگ ہو۔ کہاں رہتے ہو؟ جنت میں۔ انہوں نے کہا شکل دیکھی اپنی، جنت میں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہے میری شکل کو؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا جنتیوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے، جنتیوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ آخری بندے سر اٹھانا۔ جنتیوں، اس بندے نے کہا ملنگ سے کہا جنتیوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ جب کہا نا جنتیوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے، تیرے بدن سے تو نہیں آ رہی۔ اس نے کہا تو نے حدیث پڑھی ہے، آدھی پڑھی ہے، جنتیوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے، دشمن علی کو نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی جن ولی اللہ۔ آخری جملہ، آخری جملہ، غاصب نہ بنو، آخری جملہ، علی جن ولی اللہ کے بغیر گزارا۔ اب تو ہمارے اہل سنت علماء نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اعمال چیک کرانے کے باوجود، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال پورے ہوں، پورے ہونے کے باوجود اگر علی جن ولی اللہ نہ ہوا، بندہ جنت نہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جہنم سے بچنے کا ایک ہی سہارا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور ولایت علی سے بچنے کی کوشش نہ کرنا، تم بچ ہی نہیں سکتے۔ کہاں تک بچو گے؟ علی کی ولایت، اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، زمین کہاں پر ہی تھی، لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ۔ اللہ نے آسمان کا سائبان خلق کیا، آسمان کے کناروں پہ لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ۔ اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ۔ اللہ نے پانیوں کو، سمندروں کو خلق کیا، پانیوں کی تہوں میں لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، فرشتوں کے پروں پہ لکھایا، آخری جملہ، فرشتوں کے پروں پہ لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ۔ اللہ نے حوران جنت کو خلق کیا، ان کی پیشانی پہ لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ۔ جب میں نے جملہ اسد بھائی جان پڑھا تھا نا کہ حوران جنت کی پیشانی پہ لکھا، میں سوچتا رہ گیا کہ حوروں کی پیشانی پہ کیوں لکھا ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا ہمارے ملنگ جب بھی کسی دشمن علی سے ملتے، پتہ کہتے ہیں نا علی نال تنو دشمنی ہے، حوران دے متھے کیڑے منہ لگ سے، ہائے ہائے، حوران دے متھے کیڑے منہ لگ سے، علی نال تنو دشمنی ہے، حوران دے متھے کیڑے منہ لگ سے۔ جب میں نے یہ پڑھی تھی نا حدیث، کتاب میرے پاس موجود ہے میری لائبریری میں، حوران جنت کے پیشانے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ۔ چھوڑ دیا میں نے، اچھا ہر جگہ لکھا ہے علی جن ولی اللہ علی جن ولی اللہ علی جن ولی اللہ، ہر جا علی ملیں گے، 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 ہر جا علی ملیں گے۔ نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ۔ لطف کی بات یہ ہے جنت کے دروازے پہ لکھا مگر جہنم کے دروازے پہ نہیں لکھا۔ وجہ کیا ہے کہ جہنم ہر جگہ جو اللہ نے علی جن ولی اللہ کا ذکر کیا، یہ جہنم کے دروازے پہ علی جن ولی اللہ کیوں نہیں لکھا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے بندے جب علی بادشاہ کی ولایت کے منکر، علی بادشاہ کے دشمن آل محمد کی ولایت کے منکر، جب بھی ہماری عادت ہے نا ہم اپنی امام بارگاہوں کے باہر علی جن ولی اللہ لکھتے ہیں، اپنی مساجد کے باہر علی جن ولی اللہ لکھتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے پہ علی جن ولی اللہ لکھتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ، ہم نے اپنی بائک پہ، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ لکھا ہوتا ہے علی جن ولی اللہ۔ جب یہ دشمن علی کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہے، کسی ایسے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے جس گھر کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کے وہ گزر جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے یہ میرا گھر نہیں، یہ میرا گھر نہیں، یہ میرا گھر نہیں، یہ میرا گھر نہیں۔ اس کا مطلب ہے جس مسجد پہ علی ولی اللہ لکھا ہو وہ بندہ اس مسجد میں نہیں جاتا، اسے پتا ہوتا ہے یہ میری مسجد نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کے دروازے پر تو لکھایا، جہنم کے دروازے پہ نہیں لکھایا۔ میں نے قبلہ سے پوچھا استاد محترم سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے بتایا بیٹا وجہ یہ ہے کہ دشمن علی کو عادت ہے کہ جہاں علی ولی اللہ نہیں لکھا وہ سمجھتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ جب وہ جنت کے سامنے سے گزرے گا، اسے پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اسے پتہ چل جائے گا یہ میرا گھر نہیں جہاں علی ولی اللہ نہیں لکھا۔ اسے سمجھ آ جائے گی یہ میرا ٹھکانہ یہ جہاں علی ولی اللہ نہیں لکھا، علی ولی اللہ چھوڑ دیا میں نے، یہی میں نے بات روک دی۔ اگر علی ولی اللہ اتنی معمولی چیز ہوتی، اللہ اپنے محبوب کو گرمی دھوپ کی شدت میں کھڑا کر کے یہ نہ کہتا میرا حبیب اگر تو علی کی ولایت کا اعلان نہ کر تو نے میری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ اتنا اہم ہے دین اسلام میں علی بن ولی اللہ، اسی کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں جنگلوں میں رول گئی۔ میں باوضو ممبر پاک پہ کھڑا ہوں، شاید کو مجلس بغیر وضو کے رہ گئی ہو، کیونکہ نماز ہے نا، یہ نماز بغیر وضو کی نہیں۔ یہ آج کی مجلس کا پیغام سمجھی، اپنے بیٹے کی طرف سے ہاتھ باندھ کے کوشش کیا کرو ہر مجلس اعزاء میں باوضو ہو کے تشریف، یقیناً آپ باوضو ہوتے ہیں، جو بندہ اگر کوئی رہ بھی گیا باوضو ہو کے ذکر پاک میں تشریف لایا کرے۔ حسین بادشاہ کی بہنیں لٹ گئیں، اجڑ گئیں علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے، بھائی مارے گئے کربلا میں، قید ہو کے شام چلی گئی، 1 سال شام کے زندان میں۔ جملہ قریب آ کے پڑھو، اگر کوئی بندہ آپ کے اس معاشرے میں جیل سے، زندان سے، قید سے جب رہا ہوتا ہے نا، رہائی والے دن گھر والے اسے لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار پھولوں کے ہار لے کے اس کے استقبال کے لیے جیل کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، زندان کے قید خانے کے دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں دارین قربان کرتا ہوں، آپ کی چیخ نکل جائے گی اگر آپ نے توجہ فرما لی۔ سید سجاد مولا اتنے غریب ہو گئے، اور جب قید سے رہا ہوئے ہیں نا، ماؤں بہنوں پھوپھیوں کو ساتھ لے کے شام کے زندان کے جب دروازے پہ ہے نا رہا ہو کے، ایک دفعہ میرے امام نے دائیں دیکھا، پھر میرے امام نے بائیں دیکھا، اونچا رویا میرا امام۔ سیدہ نے پوچھا تھا، میں نام نہیں لیا کرتا، علی کی بڑی بیٹی نے پوچھا سجاد بیٹا مجھے بتا رویا کیوں ہے؟ سید سجاد رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں، دنیا کا جو بھی غریب سے غریب بندہ جب رہا ہوتا ہے نا، اس کو لینے کے لیے اس کے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، این غباس، این اکبر۔ پھوپھی اماں میرا اکبر کہاں ہے اور میرا چچا غازی کہاں ہے؟ اکبر بھیا میں رہا ہو گیا، آج سجاد اتنا غریب ہو گیا، آج مجھے لینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ماتم بھی کرتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں نا۔ اب رہائی کے بعد بہنوں ماں پھوپھیوں کو ساتھ لے کے جب نکلنے لگے ہیں نا، سید سجاد مولا پوچھا تھا سیدہ سے، سید سجاد مولا نے، پھوپھی اماں یہ بتائیے کس رستے سے جانا ہے؟ فرمایا مجھے اس رستے سے گزار جس رستے میں میری سکینہ کی قبر ہے۔ میں آخری سلام کر جو پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آ سکوں یا نہ آ سکوں، سکینہ کی قبر ہے جہاں پہ میری کمسن کی قبر ہے، میرے حسین کے یتیمہ کی قبر ہے، جہاں اس رستے سے گزار۔ میں نے پڑھا ہے جہاں اس رستے سے گزرنے لگے، قافلے کی مستورات جب گزرنے لگی، ہر بی بی اونٹ سے نیچے گری ہے، معصومہ کی قبر پہ اس نے آخری سلام کیا ہے۔ سلام کرتی آتی تھی، رو کے پرسہ دیتی تھی، کہتی تھی اچھا سکینہ اللہ کے حوالے، ہماری زنجیریں اتر گئی، ہماری قید رہا ہو گئی، ہم وطن جا رہے ہیں۔ جب سارے سلام کر چکے، آخر میں نے پڑھا ہے سرکار غازی عباس الاسم کی زوجہ، سرکار ام البنین کی بہو، سرکار فضل کی والدہ معظمہ سر مخدومہ لبابہ خاتون سلام اللہ علیہ معصومہ کی قبر پہ آئی ہیں۔ آپ جملہ سننا، مخدومہ لبابہ خاتون سلام اللہ علیہ معصومہ کی قبر پہ آ کے اشارہ کر کے مستورات سے کہتے ہیں بیبیو یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ذرا سارے پردہ کر لو۔ آپ سب نے سلام کیا ہے، ایک سلام میں نے بھی کرنا ہے، ساری مستورات نے پردہ کر لیا۔ اب سرکار مخدومہ نے اپنی عبا کے دامن سے، اپنی چادر سے غازی عباس کا کٹا ہوا
سر نکالا, معصومہ کی قبر پہ رکھ کے کہا ہم معافی مانگنے آئے ہیں, او سلام نہیں, ہم معافی مانگنے, او سکینہ ناراض نہ ہونا, ہم معافی مانگنے آئے ہیں. آزاداران مظلوم کربلا, ایک جملہ اور پڑھو پھر میں اجازت لے لو تاکہ ہر بندے کی آنکھ وضو کرے اور میں ممبر چھوڑ دوں. آزاداران مظلوم کربلا, لٹا ہوا قافلہ جب یہ واپس مدینہ پہنچا میں نے سارا چھوڑ دیا. بالکل قریب آ کے آخری جملہ, بس ایک جملہ اور اجازت. مدینے پہنچ کے نا سیدہ نے پوچھا تھا, سجاد بیٹا مجھے یہ بتا یہ کون سا شہر ہے؟ آپ نے ذاکرین علماء وائزین سے سنتے رہتے یہ جملہ, سجاد بیٹا یہ بتائیے کون سا شہر ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اس کی مختلف وجوہات علماء نے بتائی ہیں. ایک وجہ تو یہ لکھی انہوں نے کہا کہ سید زادی کی جاگ جاگ کے آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی. دوسری وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ علی کی بیٹی نے مدینہ باہر سے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا. علی کی بیٹی نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر؟ میں یہ پھوپھی اماں یہ میرے نانا کا شہر مدینہ. جب مدینہ کا نام سنا علی کیفیت سمجھنا, علی کی بیٹی دیکھتے اچھا سجاد یہ وہی مدینہ ہے نا جہاں میرا حسین اپنے نانا کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا. سجاد یہ وہی مدینہ ہے جن گلیوں میں میرا حسین کھیلا کرتا تھا, وہی مدینہ. ہاں پھوپھی اماں وہی مدینہ. اچھا سجاد مجھے یہ بتا میرے نانا کی قبر, پھوپھی اماں وہ سامنے آپ کے نانا کی قبر. بس یہ مجھے پڑھنا تھا. اپنے نانا کی قبر پہ جیسے آئی میں نہیں پڑھتا, کسی سید سے پوچھنا میں نہیں پڑھتا, بس اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. ایسے آئی ہے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آئے تھے. ہائیو میں دارین قربان کر دوں, جو بندے امیر بن کے بیٹھے ہیں ان سے میں مخاطب ہی نہیں, جو بندے غریب بن کے سید زادی کی غربت سنے آئے ہیں نا, میں مصاحب کا جملہ ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. علی کی بیٹی محمد کی قبر پہ آئی, محمد کی قبر پہ آ کے جو کتاب میں جملہ میں نے پڑھا ہے, قبر پہ ہاتھ رکھے گا, نہا نانا اجڑی بیٹی کا سلام قبول کر, نانا اب میرے رہنے کے قابل نہیں رہا, نانا اب یہ مدینہ, نانا زینب اجڑ کے آ گئی ہے. اب زائرین آتے ہیں نا چہلم کر کے آ رہے ہیں, آخری جملہ جب چہلم کر کے آتے ہیں اب زائرین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں نا, پھر تبرکات نکالتے ہیں ظاہر. کسی کو کربلا کی سجدہ گاہ, کسی کو خاک شفا کی تسبیح, کسی کو کربلا کا کفن, کسی کو سبز کپڑا تبرک کے طور پہ, یعنی کربلا کے تبرکات ظاہر نکال کے دیتے ہیں. علی کی بیٹی کربلا سے واپس آ رہی تھی, اپنے نانا محمد کی قبر پہ بیٹھی, ایک چھوٹی سی گٹھلی نکال کے اپنے نانا کی قبر پہ رکھی, گٹھلی کھول کے تبرکات کربلا کے نکالے. نانا یہ اکبر کا گر تھا, نانا یہ غازی عباس کا گر تھا, نانا یہ علی اصغر کا چور چور گر تھا, نانا یہ تیرے حسین مظلوم کا گر تھا. عزادارو جب حسین کا کرتا رکھنا, آخری جملہ, جب حسین کا کرتا رکھنا تھا او محمد مصطفیٰ کی قبر پہ زلزلہ آیا, آواز زینب یہ کرتا اٹھا لے, اور یہ کرتا اٹھا لے, میں نے بڑے نازو سے پالا تھا, اور کہیں اکبر کا خون, کہیں قاسم کا خون, کہیں بھائیوں کا خون, اور تیروں تلواروں سے کٹ لگے ہوئے حسین کے لباس میں. کہا محمد کی بیٹی یہ کرتا اٹھا لے. علی کی بیٹی تنو کیا تھی, نانا تجھ سے یہ حسین کا کرتا برداشت نہیں ہوا, نانا یہ تیرے بیٹے کا کرتا تھا, نانا رات آدھی ہو لینے دے, نانا میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں گی, نانا پھر تو بتانا اور تیری امت نے اور تیرے بیٹوں کو زیادہ مارا ہے اور یا تیری بیٹیوں کو زیادہ. اور نانا میں اجڑ کے آ گئی, اور نانا میں رول کے آ گئی, اور نانا میں لٹ کے آ گئی. لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. اللہم اجل ولیک الفرج.